بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ یہ کرد ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اس میں ایک مشہور ڈاکو تھا، وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستہ میں ہم نے ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ کھجور کے کتنے درخت ہیں؟ 3۔ 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجوریں اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ 3 تھے، اس میں 2 پھلدار تھے اور ایک خشک تھا، کیونکہ 2 جو پھلدار تھے اس میں سے لے کر کہاں جا رہی ہے؟ وہ خشک درخت کی طرف۔ تو کہتا میں یہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، یہ منظر، یہ سین سارا۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے، کہ وہ ادھر سے اٹھاتی ہے اور وہ جو خشک تنا ہے وہاں لے کے جا رہی ہے۔ تو میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، کہ وہاں سے چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے کہ وہ کھجور وہاں سے لیتی ہے اور وہ سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے، اور یہ چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا، کہ اس وقت کے جو ڈاکو ہیں، اب سوچیں ذرا اس بات کو، وہ بھی بیچارے ڈاکو بھی تھے اور وہ شریف بھی تھے، اور ایمان والے کتنے تھے۔ حالانکہ یہ آج کے دور میں اگر کوئی سین ہوتا تو شاید کوئی اس سے سبق نہ لیتا، یا ویسے ہی اس کو پکڑ کے مار دیتا، کچھ تو ہوتا نا۔ تو کہتے کہ وہ رونے لگا۔ میں نے کہا میرے مولا، اب وہ اپنے آپ سے، میرے مولا میرے آقا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا ہے تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اب یہ اشرف المخلوق ہیں، اب یہ لوگوں کے لوٹنے پہ لگا دیا۔ اس کے کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے تو کھلا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی، کیونکہ اس وقت کے جو ڈاکو تھے، اس وقت یہ رائفلیں وغیرہ تو تھی نہیں، تلواریں تھیں، تو وہ کہتے میں نے توڑ ڈالی، جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں مجہور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یعنی وہ پہلے تو گناہ کے کام ہی تھے نا، یہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کو تنگ کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ پھر جو ساتھ والے ساتھی تھے جی، کیونکہ یہ وہاں کا سردار تھا، اور یہ ساری بات کہتے میں نے انہیں سنائی۔ وہ کہنے لگے ہم نے بھی صلح کر لی۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالیں، اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ صرف ایک کہانی دیکھ رہا ہے چڑیا کی اور سانپ کی۔ اب اس نے نہ صرف توبہ کی ہے، بلکہ اسی وقت کہاں جا رہا ہے؟ وہ عمرے کے لیے۔ اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کی ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی ہے؟ اب اس بڑھیا نے پوچھا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے، میں 3 دن سے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں۔ اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے۔ سچی توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے اور جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ بہت سے واقعات مرتے وقت وصیتوں کے تو اکثر سننے میں آئے ہیں کہ میرے سامان میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دیں۔ تو یہ واقعہ ہے ایک قبیلہ، اس کا یہ ایک شخص ہے کہ جس کی پہلے والی جو زندگی صرف ایک سین ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو نہ جانے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسا ہے، وہ اللہ جانے، وہ اور اس کا معاملہ جانے کہ پتہ نہیں کون سی کوئی ایسی نیکی کر جائے وہ ہم سے کتنا آگے نکل جائے۔ ہم تو صرف اپنی ہی ذات کے مکلف ہیں، ہمیں اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہاں جی فلاں کا بھی آپ جواب دیں۔ تو یہ کتنا واقعہ اور کتنا بڑا ذریعہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بڑھیا کا واقعہ سنیں کہ وہ اس کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے اور اس کا ضرورت کا جتنا سامان تھا اور وہ سارا کہ آپ کو یہ اس نام کا آدمی ملے گا تو اس کو یہ آپ نے سارا سامان اس لڑکے کو دے دینا ہے۔ تو اب یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا یہ مقصد کیا ہے، جو سن رہے ہیں، کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اپنی بخشش کی عطاؤں کی جو ہے نا وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اب ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے خالق مالک رازق کو راضی کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کے اوپر اور خاص طور پہ اس واقعے کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔